السلام علیکم تعبیر کیسے ہو آپ لوگ؟ تعبیر آواز آ رہی ہے؟ تعبیر آواز آ رہی ہے؟ تعبیر آواز آ رہی ہے؟ اوکے. سو ہم پرسنالٹی تھیریز کے بارے میں پڑھ رہے تھے. پرسنالٹی تھیریز میں جو ہے وہ ہم نے پرسوں جو ہے وہ ہم نے سائیکو انالیٹک تھیری کے بارے میں پڑھا تھا. پھر کل جو ہے وہ ہم نے سائیکو ڈائنامکس تھیریز کے بارے میں پڑھا. ٹھیک ہے. آج جو ہے وہ ہم صبح کے لیکچر میں ہم نے ہیومنسٹک تھیریز کے بارے میں پڑھا. ٹھیک ہے. جو کہ کارل روجر اور ابراہم میسلو کی تھیری تھی. ٹھیک ہے. ابھی ہم نے پرسنالٹی ٹریٹ تھیریز کے بارے میں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. پرسنالٹی ٹریٹ تھیریز جو ہے وہ جو میجر جن میں ویل نون نام ہے وہ 4 نام ہے. ٹھیک ہے. ایلفرٹ کی تھیری ہے. ٹھیک ہے. ایلفرٹ. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیٹل کی تھیری ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایسن کی تھیری ہے. کوسٹا میکری کی تھیری ہے. ٹھیک ہے. اب یہ تھیری جو ہے یہ کن ناموں سے مشہور ہے. ٹھیک ہے. تو الفرٹ کی تھیری جو ہے الفرٹ ٹریٹ تھیری کے نام سے جو ہے وہ فیمس ہے. کیٹل کی جو ہے وہ 16 پرسنالٹی فیکٹرز کے نام سے فیمس ہے. ٹھیک ہے. ایسن کی تھیری جو ہے وہ ایسن ٹریٹ تھیری کے نام سے جو ہے وہ فیمس ہے. اور کوسٹا کی تھیری جو ہے یہ 5 فیکٹر تھیری یا بگ 5 فیکٹر تھیری کے نام سے جو ہے یہ جانا جاتا ہے. ٹھیک ہے. سو دا فرسٹ ون از ٹریٹ تھیری آف پرسنالٹی. ٹریٹ تھیری آف پرسنالٹی اصل میں ہے کیا؟ ٹھیک ہے. ٹریٹ کیا ہے؟ واٹ از ٹریٹ؟ So trait an enduring quality that make a person tend to act in a certain way. ٹریٹ جو ہے یہ کیا ہے؟ ٹریٹس وہ کریکٹرسٹکس ہے، وہ صفات ہے جو کہ آپ کو اپنی جین سے ملتی ہے، جو کہ آپ کے اندر بائی برتھ ہے، جو کہ آپ کے اندر انبورن ہے. ٹھیک ہے. ٹریٹ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے اندر انبورن اور بائی برتھ ہوتی ہے. دیکھیے یہ وہ کوالٹیز ہے جو کوالٹیز آپ کو ایک پرسن کو ایک انسان کو کمپیل کرتا ہے، مجبور کرتا ہے کہ آپ نے اس ایک سرٹن وے میں جو ہے وہ ایکٹ کرنا ہے. ٹریٹ جو ہے وہ انبورن کوالٹیز ہے جو کہ آپ کو یا ایک بندے کو جو ہے وہ مجبور کرتا ہے کہ اس نے ایک سرٹن اسپیسیفک وے میں جو ہے وہ ایکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. ایگزامپلس کیا ہے؟ آنیسٹ ہے، شائے ہے، ہارڈ ورکنگ ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں اگر ایک بندہ ہے ٹھیک ہے آنیسٹ ہے تو وہ پوری زندگی آنیسٹ رہے گا. ٹھیک ہے. ایک بندہ شائے ہے ٹھیک ہے تو شائنس جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے ٹریٹ میں جو ہے وہ شائنس جو ہے وہ رہتی ہے. ٹھیک ہے. ہارڈ ورکنگ ہے کچھ لوگ. ٹھیک ہے. کچھ ٹریٹ جو ہے وہ پیئرز میں ہوتی ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں ججنگ ورسز پرسیونگ یا تھنکنگ ورسز فیلنگس. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی کچھ چیزیں جو ہے وہ ہم پیئرز میں بھی لیتے ہیں کچھ چیزوں کو. ٹریٹ تھیوری آف پرسنالٹی کیا ہے؟ دیٹ وی آر میڈ اپ آف کلیکشن آف ٹریٹ بیہیویئرل predisposition that can be identified in measure trait that differ from person to person. So trait theory of personality کیا ہے؟ ٹریٹ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ٹریٹ ہے. ٹھیک ہے. ابھی آن ہوا آپ کا، چلو 2 منٹ ویٹ کر لیتے ہیں. کچھ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ابھی آن ہو رہے ہیں. آئی تھنک ابھی صرف 9 اسٹوڈنٹس جو ہے وہ آن لائن ہیں. ایک اسٹوڈنٹس اور آ جاتے ہیں تو میں دوبارہ ریپیٹ کر لیتا ہوں. صبح کے لیکچر میں یا کل کے لیکچر میں کسی کا کوئی کوشچن ہو تو پوچھ لو. اوکے. سو ٹریٹ تھیوری آف پرسنالٹی ہم پڑھ رہے تھے. سب سے پہلے کیا ہے؟ ٹریٹ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. ٹریٹ جو ہے یہ انبورن کوالٹیز ہے
جو کہ ایک انسان کو کمپیل کرتا ہے کہ اس نے ایک سرٹن وے میں ایک سرٹن پاتھ وے کے اندر جو ہے وہ کیا کرنا ہے، وہ ایکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. جس طرح فار ایگزامپل آنےسٹ ہے، شائی ہے یا ہارڈ ورکنگ ہے، ٹھیک ہے. اب ایک تھیری ہم پڑھیں گے مائرز برکس ٹائپ انڈیکیٹر، میئر برکس ٹائپ انڈیکیٹر، ٹھیک ہے. MTBI جو ہے MBTI میئرز برکس ٹریٹ یا ٹائپ انڈیکیٹرز ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک ٹیسٹ ہے جس کے اندر جو ہے وہ ہم ڈفرینٹ پرسنالٹی یا ڈفرینٹ چیزیں جو ہے وہ ٹیسٹ کرتے ہیں. اصل میں یہ ایک پرسنالٹی ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے. پرسنالٹی ٹیسٹ کے اندر اس MBTI ٹیسٹ کے اندر ساری پرسنالٹی ٹریٹس کو جو ہے وہ پیئرز میں لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان پیئرز میں لے کے ان کو جو ہے وہ کمپیئر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. جس طرح فار ایگزامپل ججنگ ورسز پرسیونگ ہے، تھنکنگ ورسز فیلنگز ہے، ٹھیک ہے. اب ٹریٹ تھیوری آف پرسنالٹی کیا کہتی ہے؟ ٹریٹ تھیوری آف پرسنالٹی کہتی ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ ملٹیپل ٹریٹس کا بنا ہوا ہے. ہر انسان جو ہے وہ ایک کلیکشن آف ٹریٹ ہے، ٹھیک ہے. اور ان ٹریٹس کے بیس پہ یہ ٹریٹس جو ہے یہ ہماری پری ڈسپوزیشنز ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ہم انہیں جو ہے جنہیں جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی بھی کیا جاتا ہے، جنہیں میئر بھی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. ہر انسان کے ٹریٹ جو ہے وہ دوسرے انسان سے جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جو مین ٹریٹ تھیورسٹ تھا، ٹھیک ہے، گارڈن الفرٹ نے کیا کہا تھا؟ الفرٹ ڈیسائیڈ دیٹ فرویڈ اوور ویلیو انکانشیس موٹیوز اینڈ انڈر ویلیو اور ریئل آبزرویبل پرسنالٹی اسٹائل آف ٹریٹ. الفرٹ نے کہا تھا کہ فرویڈ نے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ انکانشیس کو جو ہے وہ بہت زیادہ اوور ایمفسائز کیا تھا. اس نے کہا تھا کہ فرویڈ نے انکانشیس کو جو ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اوور ایمفسائز کیا ہے، ٹھیک ہے. اور اس نے جو ہے جو ہماری ریئل جو ہماری آبزرویبل پرسنالٹی ٹریٹس ہے، جو ہماری ریئل سٹائلز ہیں، وہ ساری چیزیں جو اس نے کیا کی، اس نے اگنور کر لی ہے اور اس نے جو ہے وہ انڈر ویلیو کی ہے، ٹھیک ہے. اسے ویلیو ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اوکے فاطمہ، ہم پرسنالٹی پڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے. آپ کے لیے جو ہے وہ میں لاسٹ میں چلو دوبارہ سے جو ہے وہ ریپیٹ کر لوں گا. کچھ اسٹوڈنٹس ہے، فاطمہ ہے، ٹھیک ہے، ابھی ایک سائمہ ہے، ایک دو اسٹوڈنٹس ابھی اور بھی کہہ رہی تھی کہ ہم سے جو ہے وہ لاسٹ مس ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو جن سے مس ہوا ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے میں یہ کر لوں گا کہ لاسٹ میں جو ہے وہ ایک شارٹ اوور ویو دے دوں گا، ٹھیک ہے. سو ٹینشن نہ لیں آپ لوگ کے لیے میں ایک شارٹ اوور ویو لاسٹ میں دے دوں گا. ہم پرسنالٹی پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. ہم نے پرسنالٹی پڑھا ہے، پرسنالٹی ہوتی کیا ہے، ٹھیک ہے. پرسنالٹی کے اندر کچھ کامن ڈیفینیشنس پڑھے ہیں، ٹھیک ہے. ٹریٹ کیا ہے، اسٹائلس کیا ہے، فزیک کیا ہے، اس طرح کی کچھ ڈیفینیشنس پڑھے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے پرسنالٹی تھیریز جو ہے وہ اسٹارٹ کی ہے. پرسنالٹی تھیریز کے اندر جو ہے وہ سائیکو ڈائنامک تھیریز ہے، سائیکو اینالیٹک تھیریز ہے، ٹھیک ہے، ہیومنسٹک تھیری ہے، اور نیکسٹ جو ہے وہ ٹریٹ تھیریز ہے، ٹھیک ہے، انوائرمنٹل تھیریز ہے، کلچرل تھیریز ہے، سوشل تھیریز ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم باری باری اب پڑھ رہے ہیں. سب سے پہلے جو ہے وہ ہم نے سائیکو اینالیٹک تھیری کے بارے میں پڑھا تھا. سائیکو اینالیٹک تھیری میں ہم نے فرویڈ کی تھیری کو جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا. فرویڈ کی تھیری میں ہم نے یہ کہا تھا کہ فرویڈ کی تھیری کے 3 پارٹس ہیں. فرویڈ کی تھیری کے 3 پارٹس ہیں. اس نے کہا تھا کہ پرسنالٹی کے ڈائنامکس ہے. پرسنالٹی کے ڈائنامکس کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ پرسنالٹی ڈائنامکس جو ہے وہ 3 طرح کے ہیں: اٹ، ایگو اور سپر ایگو، ٹھیک ہے. اٹ، ایگو اور سپر ایگو. جو دوسرا اس نے کہا تھا، دوسرا پارٹ جو اس کی تھیری کا تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ مائنڈ کے جو ہے وہ 3 پارٹس ہے: کانشیس ہے، سب کانشیس ہے اور انکانشیس ہے، ٹھیک ہے. سب کانشیس وہ ہے کانشیس ہوئے جو ہم جس کے بارے میں ہم اویئر ہیں، انکانشیس ہوئے جس کے بارے میں ہم اویئر نہیں ہے، سب کانشیس ہوئے جس کے بارے میں ہم اویئر نہیں ہے لیکن اگر ہم چاہیں تو اسے جو وہ ریٹریو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم نے فرویڈ کی تھیری کی سائیکو سیکشول سٹیجز کے بارے میں پڑھا، ٹھیک ہے. تو سائیکو سیکشول سٹیجز جو اس کی 5 سٹیجز ہیں: اورل ہے، اینل، پیلک، لیٹنسی اور جینیٹل. ہر ایک سٹیج کا اپنا جو ہے وہ ایک ایروجنس زون ہے، ٹھیک ہے، اور ہر ایک سٹیج کا اپنا ایک ٹائم ڈیوریشن ہے. فرسٹ سٹیج جو ہے وہ 0 to 18 منتھ ہے. سیکنڈ سٹیج جو ہے وہ 18 منتھ سے لے کے 3 ایئرس تک ہے. نیکسٹ جو ہے وہ 3 ایئرس سے لے کے 6 ایئرس تک ہے. اور نیکسٹ جو ہے وہ 6 ایئرس سے لے کے 11 یا 12 ایئرس تک. اور پھر اس کے بعد جو 12 اور 11 ایئرس سے لے کے باقی جو ایڈلٹ ہوڈ تک ہے، ٹھیک ہے. سو یہ 5 سٹیجز جو ہے وہ اس میں ہم نے پڑھے تھے، ٹھیک ہے. اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کے اندر جو ہے وہ ہر ایک سٹیج کا اپنا ایک ایروجنس زون ہے، ٹھیک ہے. جو کہ بیبی یا جو پرسن ہے، ٹھیک ہے، جو ڈیولپمنٹ سٹیج سے گزر رہا ہے وہ ان سٹیجز سے گزرتا ہے اور اپنی ایروجنس زون کے لیے جو ہے یا ایروجنس زون کی وجہ سے وہ اس سٹیج سے جو ہے وہ پلیئر
جو ہے وہ پلیئر حاصل کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس پلیئر کے بیس پہ جو ہے وہ اس سٹیج کو پاس کر کے جو ہے وہ نیکسٹ سٹیج، اس کا سٹیج کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے اسے حاصل کر کے وہ نیکسٹ سٹیج پہ جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے. اور اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اسی سٹیج کے اندر فکسیٹ ہو جاتا ہے تو اسے لیٹر لائف میں جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ کمپلیکیشنز ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے سائیکو انالیٹک تھیوری میں پڑھا تھا. اس کے بعد سائیکو ڈائنامک تھیوریز کے بارے میں تھوڑا بہت پڑھا. سائیکو ڈائنامکس نے کیا کہا تھا؟ سائیکو ڈائنامکس نے کچھ چیزوں میں جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کچھ چیزوں میں ایگری کیا، لیکن کچھ چیزوں میں جو ہے ان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم ایگری نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کہا تھا سائیکو ڈائنامک والوں نے؟ سائیکو ڈائنامک کے 3 لوگ تھے، کارل یونگ تھا، الفرڈ ایڈلر تھا اور کیرن ہارنی تھی. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا تھا کہ فرویڈ نے پرسنالٹی کی شیپنگ میں یا پرسنالٹی بننے میں چائلڈہڈ ریلیشن شپ اور انکانشیس کو امپورٹنس دیا. یہ بالکل ٹھیک ہے، اس کے ساتھ انہوں نے ایگری کیا. دوسری بات جو اس کے ساتھ جو فرویڈ کے ساتھ یہ لوگ ایگری کرتے تھے، وہ دوسرا پوائنٹ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ایڈیپو اور سپر ایگو جو ہے یہ پرسنالٹی کا اسٹرکچر ہے. ٹھیک ہے، اور تیسرا جو اس کے ساتھ تیسرا پوائنٹ جو تھا فرویڈ کا، جو ڈیفینس میکینزم کے بارے میں تھا کہ ڈیفینس میکینزم کے ذریعے جو ہے ہم انزائٹی کو ریڈیوس کرتے ہیں، جو کہ انکمفرٹیبل آئیڈیاز وغیرہ جن کی وجہ سے آتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ان 3 پوائنٹس کے ساتھ انہوں نے ایگری کیا تھا. ٹھیک ہے، اور جو 2 پوائنٹس تھے جن پہ یہ لوگ ایگری نہیں کر رہے تھے، ایڈلر نے کیا کہا تھا؟ ایڈلر نے کہا تھا کہ فرویڈ جو کہہ رہا ہے نا کہ انزائٹی اور پرسنالٹی جو ہے یہ فنکشن ہے سوشل کا. ٹھیک ہے، یہ ایڈلر کہہ رہا تھا، ایڈلر اور ہارنی دونوں کہہ رہے تھے کہ انزائٹی اور پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے نا، یہ سوشل کی بیس پہ ڈیولپ ہوتی ہے، یہ سیکشول ٹینشن کی بیس پہ ڈیولپ نہیں ہوتی. کیونکہ بچپن میں سیکسولیٹی جو ہے وہ اتنی ایمفسائز نہیں ہوتی جتنا فرویڈ نے اوور ایمفسائز کیا ہے اس کو. ٹھیک ہے، تو یہ کہتے تھے کہ بچے جو ہے وہ جو کچھ بھی سیکھتے ہیں وہ سیکسولیٹی کی بیس پہ نہیں بلکہ سوشل انوائرمنٹ کے بیس پہ، اپنے پیرنٹس سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے انوائرمنٹ سے، اپنے سراؤنڈنگ سے سیکھتے ہیں. کالیونگ نے کیا کہا تھا؟ کالیونگ نے کہا تھا کہ یہ جو کلیکٹیو انکانشیس ہے نا، انکانشیس صرف اس لیے نہیں ہے کہ جو ہماری پینفل پروسیجرز ہوتے ہیں یا ہماری پینفل میموریز ہوتی ہیں ہم ان کو اس کے اندر جو ہے وہ ہائڈ کر لیں، وہ بریڈ کر لیں. ٹھیک ہے، اس نے کہا تھا کہ کلیکٹیو انکانشیس ہے یہ، ٹھیک ہے، جس کے اندر ہم کافی ساری امیجز آتی ہے، جس کے اندر ہماری کافی ساری ایکسپیرینسز ہے. ٹھیک ہے، صرف اور صرف ریپریس میموریز نہیں ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، جو تیسری تھیورسٹ تھی کیرن ہارنی نے کہا تھا کہ جس طرح فرویڈ نے جو ہے وہ کرٹیسائز کیا وومن کو کہ وومن جو ہے وہ ویک ہے، ہر ایک ریلیشن شپ میں وومن جو ہے وہ ویک رہتی ہے یا سب آرڈینیٹ رہتی ہے، تو ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، وومن جو ہے انہیں بھی ہر ایک ریلیشن شپ کے اندر جو ہے وہ سیکیورٹی جو ہے وہ چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ سائیکو ڈائنامک تھیورسٹ کا جو تھا ایک اوور ویو تھا. اس کے بعد ہیومنسٹک تھیورسٹ آئے، ایک ابراہم میسلو تھا، دوسرا جو ہے وہ کارل روجر تھا. ٹھیک ہے، ابراہم میسلو نے کیا کہا تھا؟ ابراہم میسلو نے جو ہے وہ ایک نیڈ بیس پیرامڈ بتایا تھا. ٹھیک ہے، کہ ہماری جو ہے وہ کچھ بیسک نیڈز ہیں، کچھ جو ہمارے ہیں وہ سائیکولوجیکل نیڈز ہے، اور کچھ ہماری جو ہے وہ فلفلمنٹ نیڈز ہے. ٹھیک ہے، اس نے کہا تھا کہ یہ جو فرسٹ 2 ہے یہ ہماری کیا ہے؟ یہ ہماری بیسک نیڈز ہے، یہ ہماری بیسک نیڈز ہے. ٹھیک ہے، اور بیسک نیڈز کے اندر ایک سیفٹی ہے اور دوسرا جو ہے وہ ایک ہمارا فیزیولوجیکل نیڈز ہے اور ایک سیفٹی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے دونوں بیسک نیڈز ہیں. جو اسٹیم اور لو بلانگنگ ہے نا، یہ ہمارے جو ہے یہ سائیکولوجیکل نیڈز ہے. ٹھیک ہے، اور جو یہ نیڈز ہے یہ بینگ نیڈز ہے، یا ہم جسے کہتے ہیں کہ ایک رول ماڈل نیڈز ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بینگ نیڈز ہے. ٹھیک ہے، اب ایک بندہ اور بھی آیا، اب اس کے علاوہ جو ہے نا پھر اس نے ایک آئیڈیا دیا کہ یہ جو ہماری نیڈز ہے نا، یہ 4 پہلی نیڈز جو ہے سر بیسک، اور جو یہ ان کو اس نے کہا کہ یہ ہمارے ڈیزائر نیڈز ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے جو ہے یہ وہ نیڈز ہے جن کی اگر ہمارے پاس نہ ہو تو ہمیں کمی محسوس ہوگی. اس نے کہا کہ یہ پہلی 4 نیڈز اگر ہمارے پاس نہ ہو تو ہمیں جو ہے اس کی کمی محسوس ہوگی. ٹھیک ہے، اور ہم اس کے لیے اسٹرائیو کریں گے. ٹھیک ہے، اور جیسے ہم انہیں اچیو کریں گے تو اس کا ڈیزائر جو ہے ہمارا ڈیزائر جو ہے وہ لو ہو جائے گا. ٹھیک ہے، دوسرا جو انہوں نے جو دوسری بات کی وہ یہی کی کہ جو سیلف ایکچولائزیشن ہے جس کو ہم بینگ نیڈز کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جو ہماری فلفلمنٹس کی نیڈز ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ وہ نیڈز ہے جن کو اچیو ہم کریں گے تو ہمارا ڈیزائر یا ہماری جو اندر جو اس کام کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ اور بڑھے گی. ٹھیک ہے، وہ جو ہے ہمارے ڈیزائر جو ہے وہ اور بڑھیں گے کہ ہم وہ اور کام کریں. اب اس میں ہم نے ایک ایگزامپل دیا تھا. ٹھیک ہے، ایگزامپل کے بغیر آپ لوگوں کو سمجھ شاید نہ آئے. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم نے ایگزامپل دیا تھا، ایک بچی نے ایک بڑا اچھا ایگزامپل دیا تھا ایڈی کا. میں نے ایگزامپل دیا تھا شاہد افریدی کا. ٹھیک ہے،
वो दोनों जो है ना, वो लोग सेल्फ एक्चुअलाइज है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे जब आप पहुंचते हो ना, तो फिर आप अपनी चीज़ों को नहीं देखते, फिर आप मोरलिटी और क्रिएटिविटी चीज़ों के ऊपर आते हो, फिर आप फैक्ट्स को देखते हो, चाहे वो फैक्ट्स आपके खिलाफ हो या आपकी फेवर में हो, लेकिन आप कहते हो कि फैक्ट्स को आप मानते हो फिर, ठीक है। फिर आप ना दुनिया के लिए काम करते हो, अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए काम करते हो। जिस तरह ईदी था, ठीक है, जिस तरह जो है वो रिश्तेदार ईदी और जिस तरह शायद अफरीदी है, ठीक है, जिन्होंने अभी बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग अच्छा काम करते हैं। अब रिश्तेदार ईदी का एग्जाम्पल बड़ा अच्छा है, ठीक है, कि वो क्या कर रहा था, वो काम कर रहा था, मरते दम तक वो बंदा काम कर रहा था। वो बंदा जो वो मोटिवेटेड था मरते दम तक कि मैंने और काम करना है, ठीक है। ये जो नीचे वाली यूनिवर्स है, फिजियोलॉजिकल सेफ्टी लगी बिलोंगिंग स्टीम, ये मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक जनरल एग्जाम्पल। जिस तरह एक बंदा है, ठीक है, उसे जो है वो खाना पीना मिल रहा है, ठीक है, उसे जो है वो सेक्सुअल लाइफ उसकी ठीक है, उसे सांस ले रहा है सही तरह, उसे नींद ठीक है, आराम ठीक है, ठीक है, उसके पास घर है, उसके पास गाड़ी है, तो ये चीज़ें जब आपके पास आ जाती है ना, उन चीज़ों का डिज़ायर कम हो जाता है, ठीक है। आप लोग अपने बारे में सोचो, ठीक है, जिन जिन का जो है वो घर अपना है, ठीक है, ठीक है, तो वो लोग जो है क्या है, वो लोग घर का डिज़ायर नहीं कर रहे क्योंकि उनके पास है। जिनके पास गाड़ी अपनी है, वो गाड़ी का डिज़ायर नहीं कर रहे क्योंकि उनके पास है। तो ये स्टार्ट की जो 4 नीड्स है ना, ये क्या है असल में, ये जब हम अचीव करते हैं तो हमारा डिज़ायर जो है वो कम हो जाता है इसकी। जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है, ये जब हम अचीव करते हैं तो हमारा डिज़ायर जो है वो और बढ़ता है कि हम और अच्छा काम करें, ठीक है। तो समझ आ रही है आप लोगों को? उसके बाद जो हमने कार्ल रोजर के बारे में पढ़ा, तो कार्ल रोजर ने कहा था कि पर्सनालिटी डेवलप होती है फुली फंक्शनिंग इंडिविजुअल पे, और जिसका सारा काम जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो, ठीक है, जिसका सारा काम कॉन्ग्रुएंट हो। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है जिसकी कौल और फेल में तजाद ना हो, ठीक है। इसने कहा कि एक इंडिविजुअल जो है वो फुली फंक्शनल कब बनेगा, वो फुली फंक्शन तब बनेगा जब वो बंदा जो है वो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड जो है वो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड जो है वो रिसीव करे। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड क्या है कि एक बंदा आपको अप्रिशिएट कर रहा है, एक बंदा आपके साथ अच्छाई कर रहा है, लेकिन बदले में वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, ठीक है। लेकिन यहाँ काम तो उल्टा है, हमारे माशरे में तो काम बिल्कुल उल्टा है। हमारे माशरे में आपको कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड मिलता है। वही बंदा आपको अप्रिशिएट करेगा जिसको पता है कि ये बंदा आगे मुझे जो है अप्रिशिएट करेगा। वही बंदा जो है वो आपकी हेल्प कर रहा है, ठीक है, जिसे पता है कि ये बंदा आगे मेरी हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये अनकंडीशनल, ये कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड है, ठीक है। इनकी भी कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स थे, ठीक है। इनकी नेगेटिव पॉइंट्स ये थे कि इनने जितने भी असम्पशंस दिए थे कि वो टेस्टेबल नहीं थे, ठीक है। और इन्होंने जिस तरह ये चीज़ें डिफाइन की है, ठीक है, जिस तरह इब्राहिम मिस्रो ने कहा था कि अगर एक बंदा 5वें स्टेज पे भी है ना, और उसकी फर्स्ट स्टेज के अंदर जो है वो कमी आती है, तो वो जो है वो बैक कर जाएगा, सारी स्टेजेस जो है वो दोबारा से करेगा, ठीक है। या एक बंदा जो है वो उसने सिर्फ इसी सीक्वेंस में जाना है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसने कहा था कि पहले जो है वो फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी होगी, उसके बाद जो है सिक्योरिटी की नीड्स पूरी होगी, उसके बाद जो है वो लव एंड बिलोंगिंग्स की पूरी होगी, और उसके बाद जो है वो सेल्फ एस्टीम की पूरी होगी, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा इसी में जाए, ठीक है। ये भी तो हो सकता है कि एक बंदी के पास जो फिजियोलॉजिकल नीड्स भी नहीं है, ठीक है, उसकी वो भी कंप्रोमाइज़ है, लेकिन उसकी सेल्फ एस्टीम फिर भी है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो ऊपर नीचे जो है ये हो सकती है, ठीक है। इसलिए जो है हम इसे ऑपरेशनली जो है ये डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। इनके जो अच्छे पॉइंट्स थे, अच्छे पॉइंट्स इनके ये थे कि इन्होंने जो है वो एक बैलेंस क्रिएट किया, ठीक है। इन्होंने जो है वो कुछ कंट्रीब्यूशंस किए पर्सनालिटी को स्टडी करने में। इसके अलावा इन दो साइकोलॉजिस्ट ने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइकोलॉजी के ऊपर बात की। इनकी थ्योरी के अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं थी, ना अब्राहम मैस्लो की थ्योरी के अंदर एक नेगेटिविटी थी, ना कार्ल रोजर की थ्योरी के अंदर जो है वो नेगेटिविटी थी, ठीक है। तो इनके थ्योरी के अंदर नेगेटिविटी नहीं थी। इन्होंने लोगों को इनकरेज किया कि आप लोग पॉजिटिव साइकोलॉजी की तरफ जो है वो फोकस कर लें, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट ये है कि इन्होंने लोगों को ये दिखाया कि ज़िंदगी में जो है वो रेजिलियंस आती है। लोगों के जो है लोगों के बारे में, लोगों की ज़िंदगी में जो है वो प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन आपने रेजिलियंस से काम लेना है। रेजिलियंस क्या है कि आपने प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह और जल्दी से जो है वो क्या करना है, डील करना, ठीक है। सो ये सारी थेरीज हमने पढ़ी थे। अब जो है वो हम ट्रेड थेरीज पढ़ रहे हैं। ट्रेड थेरीज में अब मैंने आप लोगों को कहा कि हमने 4 मेजर नाम है हमारे पास, गॉर्डन एल्बर्ट है, केटल है, एसेनिक है और कोस्टा एंड मैक्री है, ठीक है, जिनकी थेरीज अब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ट्रेड जो है वो डिफाइन किया कि ट्रेड असल में क्या है। ट्रेड जो आपकी कुछ इनबॉर्न क्वालिटीज़ होती है जो कि आपको कंपेल करता है, आपको मजबूर करता है कि आपने एक सर्टन वे में जो वो बिहेव करना है, ठीक है। आपने ऑनेस्ट रहना है, आपने अगर शायर रहना है तो शायर रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है तो कॉन्फिडेंट रहना है, हार्ड वर्किंग रहना है तो हार्ड वर्किंग रहना है, ठीक है। सो
ہماری باڈی جو ہے یا ایک انسان جو ہے وہ ایک کلیکشن آف ٹریٹس ہے، ٹھیک ہے، مختلف ٹریٹس ہیں ہمارے اندر، ٹھیک ہے. ایک بندہ جو ہے وہ آنیسٹ بھی ہے، ایک بندہ جو ہے وہ ٹروتفل بھی ہے، ایک بندہ جو ہے وہ اچھا جج بھی ہے، ٹھیک ہے، ایک ڈیسیژن میکر بھی ہے، ٹھیک ہے. تو ڈفرینٹ ٹریڈ جو ہے وہ ہمارے اندر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ہر انسان کا ایک ٹریڈ، ہر انسان جو ہے وہ ٹریڈ وائز جو ہے وہ دوسرے انسان سے جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے. یہاں تک کوئی کوشچن؟ فاطمہ آپ کو سمجھ آ گئی اب کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو جو بچے کہہ رہے تھے کہ ہم سے جو ہے وہ مس ہوا ہے، ٹھیک ہے، انہیں جو ہے وہ پتہ چل گیا کہ ہم نے کیا کیا پڑھا. جی ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی جن سے مس ہوا تھا. فاطمہ آپ کو سمجھ آ گئی؟ کیونکہ اسپیشلی فاطمہ کہہ رہی تھی کہ جو لاسٹ لیکچر جو ہے وہ مس ہوا ہے. کہ باقی جو بچے جن سے مس ہوا تھا، ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا کس کس سے مس ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو جن بچوں سے جو ہے وہ لیکچر مس ہوا تھا انہیں کچھ نہ کچھ سمجھ آیا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کچھ تھوڑا سا جو ہے وہ مائنڈ بن گیا. چلو اوکے. سو اوکے، الفرٹ نے کیا کہا تھا؟ الفرٹ نے کہا تھا کہ فرویڈ نے جس طرح سیکشولیٹی کے اوپر جو ہے وہ ساری باتیں کی ہے نا، فرویڈ کی تھیوری کا نام ہی سائیکو سیکشول ہے. اس نے کہا تھا کہ ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہے، انسان کی جو پرسنالٹی بن رہی ہے، وہ کس چیز سے بن رہی ہے؟ انسان کی پرسنالٹی یا انسان کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ سیکشولیٹی کی بیس پہ ہوتی ہے. سو الفرٹ نے کہا کہ سیکشولیٹی جو اس نے اتنا اوور ایمپسائز کیا، یا جو انکانشیس موٹیوز کو اصل میں اس نے اوور ایمپسائز کیا تھا، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ انکانشیس موٹیو جو ہے وہ اس نے اوور ایمپسائز کیا ہے، اوور ویلیو کیا ہے، ٹھیک ہے. اور جو ہماری ریئل پرسنالٹی ٹریٹس ہے، جو ہمارے آبزرویبل ٹریٹس ہے، جو کہ لوگوں کو نظر آتی ہیں، اس نے اس کے بارے میں بات ہی نہیں کی. Mayer and Briggs wanted to study individual behavior and statement to find how people differed in personality having different traits. اس کے بعد دو سائیکالوجسٹ آئے، میئرز اور برگس. انہوں نے کیا کیا؟ میئرز اور برگس دونوں نے جو ہے وہ ایک اسٹڈی کنڈکٹ کیا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ اسٹڈی کیا کہ ایک انسان دوسرے انسان سے مختلف کیوں ہے اور کیسے مختلف ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ میئر اینڈ برگس نے ایک انڈیکیٹر بنایا تھا جس کو MBTI انڈیکیٹر کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو میئر برگس ٹائپ انڈیکیٹر، ٹھیک ہے. انہوں نے خود ایک کویسچنر ڈیزائن کیا. اصل میں ساری جو ہے وہ فرویڈ کے اگینسٹ اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہے. فرویڈ نے سب سے پہلے کام کیا تھا، ٹھیک ہے. جب ایک بندہ فرسٹ ٹائم کام کرتا ہے نا، وہ ایک بینچ مارک سیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جس بندے نے سب سے پہلے کورونا پہ کام کیا، جس بندے نے سب سے پہلے کورونا پہ جو ہے وہ ریسرچ کیا، ہر بندہ جو بھی بندہ کام کرے گا اسی طرح. میں شاید میرے ٹیبل پہ ہو، شاید میرے جو بندہ فرسٹ ٹائم کام کرتا ہے نا، وہ ایک بینچ مارک سیٹ کرتا ہے، وہ ایک لیول سیٹ کرتا ہے کہ میں نے اتنا کام کر لیا. پھر اس کے بعد جو بھی بندہ اس ٹاپک پہ کام کرتا ہے نا، تو وہ اپنی چیزوں کو جو ہے وہ اس کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے. اب انہوں نے فرویڈ کے خلاف جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ نہیں دی، انہوں نے فرویڈ کے کام کے ساتھ اپنا کام جو ہے وہ کمپیئر کیا ہے، ٹھیک ہے. اس کو جو ہے وہ آگے لے کے گئے اور اس چیز کو جو ہے وہ آگے ایکسپلین کیا ہے سب نے. سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. اگین اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہے. اصل میں فرویڈ جو ہے وہ فرسٹ سائیکالوجسٹ تھا جس نے پرسنالٹی کے اوپر، جس نے مائنڈ کے اوپر اور جس نے ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کیا تھا. اس سے پہلے کسی بندے نے کام نہیں کیا اس کے اوپر، ٹھیک ہے. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کیا، اس نے ایک بینچ مارک سیٹ کیا. پھر جو بھی بندہ آتا تھا اس اپنا کام جو ہے وہ ان کے ساتھ کمپیئر کرتا تھا.
کہ انہوں نے یہ کہا تھا مجھے یہ چیزیں مل رہی ہے، انہوں نے یہ کہا تھا، کیونکہ جب آپ کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کرتے ہو نا تو آپ چیزوں کو جو ہے وہ اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے چیزوں کی، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہ ہر بندہ جو ہے وہ آ کے ان کے ساتھ جو ہے وہ کنٹراسٹ کر رہا ہے یا کمپیئر کر رہا ہے، ٹھیک ہے. سو یہ جو دو سائنٹسٹ تھے میر اور برگس، انہوں نے ایک انڈیکیٹر بنایا، انہوں نے ایک کویسچنئر جو ہے وہ سیٹ کیا، ٹھیک ہے. اور اس کویسچنئر کے بیس پہ جو ہے یہ لوگوں کے ٹریٹس کو کیٹیگرائز کرتے تھے، ٹھیک ہے. ڈفرینٹ ٹریٹس کو یہ لوگ کیٹیگرائز کرتے تھے. سو فرسٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ الفرڈ ٹریٹ تھیری ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم کہتے ہیں 3 ٹریٹ تھیری. Gordon Alford trait theory. In 1936, psychologist Gordon Alford found that one English language dictionary alone contained more than 4,000 words describing different personality traits. He categorized these traits into 3 levels. 1936 میں ایک سائیکالوجسٹ تھا جس کا نام تھا گارڈن الفرڈ. یہ ایک دن ایک ڈکشنری اسٹڈی کر رہا تھا. اس کے مائنڈ میں ایک بات آئی کہ ایک ڈکشنری کے اندر 4,000 ورڈز ہیں. یہ ایک ورڈ جو ہے نا یہ ایک ٹریٹ کو ڈیفائن کرتا ہے. یہ ایک ورڈ جو ہے یہ ایک ٹریٹ کو ڈیفائن کرتا ہے، ٹھیک ہے. سو اس نے کیا کیا، اس نے کیٹیگرائز کیا ان ٹریٹس کو 3 لیولز میں. سن سکتے ہیں. اوکے. سو ایلفرٹ نے کہا کہ ایک ڈکشنری کے اندر 4,000 ورڈز ہیں. ایک ورڈ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، ایک ورڈ جو ہے وہ ایک پرسنالٹی ٹریٹ کو یا ڈفرینٹ پرسنالٹی ٹریٹ کو ڈسکرائب کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ مختلف ٹریٹس ہیں انسان کے اندر، ہر ایک انسان کے اندر ڈفرینٹ ٹریٹس ہوتے ہیں. اس نے کہا کہ ٹریٹس جو وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. اس نے سارے ٹریٹس کو نا 3 کیٹیگریز میں یا 3 لیولز میں جو ہے وہ کیٹیگرائز کیا. اس نے 3 نام دیے: کارڈینل ٹریٹ، سینٹرل ٹریٹ، سیکنڈری ٹریٹ، ٹھیک ہے. اب کارڈینل ٹریٹ کیا ہے؟ کارڈینل ٹریٹ دیٹ ڈومینیٹ ان انڈیویجول ہول لائف. باریک لکھا ہے سر. وہ میں اصل میں نے آپ لوگوں کو اسٹارٹ میں کہا تھا فاطمہ آپ جو ہے وہ لیکچر میں نہیں تھی. جب ہم پرسنالٹی ہم نے اسٹارٹ کیا تو میں نے انہیں اسٹارٹ میں بات کہی تھی کہ پرسنالٹی کے اندر یہ چیز چیپٹر کے اندر ہم جتنی بھی تھیریز پڑھ رہے ہیں نا، اس کے اندر ہم جتنی بھی تھیریز پڑھ رہے ہیں یہاں پہ صرف اور صرف تھیریز کا ایک اوور ویو ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ تھیریز کا جو ہے وہ میں نے صرف ایک اوور ویو ایڈ کیا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ اگر میں ساری تھیریز جو ہے وہ کمپلیٹ تھیریز اس کے اندر ایڈ کر لوں یہاں پہ تو یہ پریزنٹیشن جو ہے وہ بہت لینتھی چلی جانی تھی. ابھی بھی آئی تھنک یہ 70 سلائڈز کی اپروکسیمیٹلی 72 سلائڈس ہے، ٹھیک ہے. تو میں نے صرف اور صرف اس کے اندر جو ہے وہ صرف ایک سلائڈ یا موسٹلی بہت زیادہ ہے تو 2 سلائڈ ایک تھیری کے ڈالے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ادھر صرف اور صرف ایک اوور ویو ہو جائے. اس کے بعد جیسے ہی یہ ٹاپک ختم ہو جائے ایک تھیری ہم نے جو ہے وہ باری پڑھنی ہے. ایک تھیری جو ہے وہ ہم نے ایک کمپلیٹ ڈیٹیلز کے ساتھ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. ابھی صرف اور صرف اتنا تھا کہ صرف یہاں پہ اوور ویو ہو جائے، آپ لوگوں کو صرف پتہ چل جائے کہ پرسنالٹی کے اندر ہم نے کن تھیریز کے بارے میں پڑھنا ہے اور ان کا ایک مین کنسیپٹ کیا ہے. صرف اور صرف ایک مین کنسیپٹ کو بنانے کے لیے صرف میں نے یہ تھیریز یہاں پہ ڈالی ہے، ٹھیک ہے. جیسے یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا، یہ پی پی ٹی کمپلیٹ ہو جائے گی، ایک تھیری ہم باری پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اس میں انشاءاللہ بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے. سو اس نے جو ہے وہ
ट्रेड्स को 3 में डिवाइड किया था, कार्डिनल ट्रेड से, सेंट्रल ट्रेड से और सेकेंडरी ट्रेड से, ठीक है इंशाल्लाह। ओके, कार्डिनल ट्रेड के बारे में इससे क्या है, कार्डिनल ट्रेड क्या है, ट्रेड दैट डोमिनेट इन इंडिविजुअल होल लाइफ अपॉन द पॉइंट दैट अ पर्सन बिकम नोन स्पेसिफिकली फॉर दिस ट्रेड। Alford suggests that cardinal traits are rare and tend to develop later in life. अल्फर्ड ने कहा कि एक ट्रेड है जिसको हम कार्डिनल ट्रेड कहते हैं, ये वो ट्रेड है जिसके बेस पे या जो ट्रेड इंसान की जिंदगी में डोमिनेट होता है और कभी कभार वो इंसान उसी ट्रेड की वजह से जाना जाता है, कभी कभार वो इंसान उसी ट्रेड की वजह से जाना जाता है, ठीक है। लेकिन ये ट्रेड जो है ये बहुत रेयर है और लेटर लाइफ में डिवेलप होती है। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह हम कहते हैं ना हमारी सेकेंड ईयर के पेपर पहले हो जाएंगे, पेपर्स का मुझे कोई आइडिया नहीं है अभी, क्योंकि यूजीएचएस का डिसीजन है, जब जैसे वो डिसीजन लेंगे तो उसके बाद ही होगा, ठीक है। सो कार्डिनल ट्रेड की तरफ आ जाए अब, ठीक है। कार्डिनल ट्रेड क्या है, कार्डिनल ट्रेड अल्फर्ड ने कहा था कि ये वो ट्रेड है जो कि आपकी पूरी ज़िंदगी आपकी अंदर जो है वो डोमिनेट रहेगी और ये हो सकता है कि इसी ट्रेड की वजह से जो है वो आप को लोग जो है वो इसी ट्रेड की वजह से आपको लोग पहचानेंगे, ठीक है। और ये ट्रेड जो ये बहुत रेयर है और ये लेटर लाइफ में डेवलप होता है। जिस तरह बॉम्ब हम कहते हैं ना, शाहिद अफरीदी को बॉम्ब, उससे लोग उसे जानते हैं, उसे लेटर लाइफ में डेवलप हुआ एक ट्रेड है, ठीक है, कि एक बेस्ट क्रिकेटर है, ठीक है। अब वो बेस्ट है या नहीं है, आजकल उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन लोग उसको इसी चीज़ से जानते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं ईदी, अब्दुल ईदी, ठीक है। शायद आप किसी से पूछो ना, उनको अब्दुल ईदी का पूरा नाम भी पता नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें ये भी पता नहीं होगा कि उनका नाम जो है वो अब्दुल ईदी है, ये भी पता नहीं होगा। लेकिन अगर आप उनसे पूछो कि ईदी कौन है, उन्हें ये पता होगा कि ईदी कौन है और उसने क्या क्या काम किए, ठीक है। जिस तरह हम कहते हैं आगा खान, एक नाम है, वो लोग जाने जाते हैं इस चीज़ की वजह से, ठीक है। जिस तरह मोस्टली लोग जो इन चीज़ों से जो है वो जाने जाते हैं, ठीक है। मोस्टली ट्रेड्स ऐसे होते हैं, ठीक है। जिस तरह हम एक एग्जांपल देते हैं जो कि बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। जिस तरह हम एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं कि हमारे प्यारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो लोग किस नाम से जाने जाते थे, उनको जो है वो लोग सादिक और अमीन के नाम से जो है वो जानते थे, सादिक और अमीन के नाम से जानते थे, ठीक है। तो ये असल में क्या है, ये वो ट्रेड्स है जिनकी वजह से जो आपकी पूरी जिंदगी में जो है वो डोमिनेट रहती है और उसी की वजह से लोग जो है वो आपको जानते हैं। इसे कहते हैं कार्डिनल ट्रेड्स, इसे कहते हैं कार्डिनल ट्रेड्स। अब समझ आ रही है। द नेक्स्ट वन इज सेंट्रल ट्रेड। These are the general characteristics that form the basic foundation of personality. Terms like intelligence, honest, shy, anxious are considered the central trait. सेंट्रल ट्रेट वो ट्रेड्स हैं जो कि हमारी बेसिक पर्सनालिटी जिससे बनती है। जिस तरह हम कहते हैं यार फलाना जो है वो बहुत ज़्यादा ईमानदार है, फलाना जो है वो बहुत ज़्यादा लायक है, फलाना जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो शाई है, ठीक है, फलाना जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा कर लेता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सेंट्रल ट्रेड्स है हमारी, जो कि बेसिक फाउंडेशन बनाती है बाकी ट्रेड्स के लिए। अब सेकेंडरी ट्रेड्स क्या है, सेकेंडरी ट्रेड दीज आर द ट्रेड दैट आर समटाइम रिलेटेड टू एटीट्यूड और प्रेफरेंसेस आर अपन अपीयर ओनली इन सर्टेन सिचुएशन। असल में 3 ट्रेड, ये मैं लास्ट में बता देता हूँ, ठीक है। सेकेंडरी ट्रेड क्या है, सेकेंडरी ट्रेड वो ट्रेड है जो कि किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर जो है वो हम यूज़ करते हैं। अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। सेंट्रल ट्रेड तो क्लियर हो गया, जिस तरह हमने बात की ईदी साहब की और शायद अफरीदी की, इस तरह जो हमने बात की, ठीक है, वो तो क्लियर हो गया, वो तो सेंट्रल ट्रेड है, वो तो कार्डिनल ट्रेड्स थी। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अब सेंट्रल ट्रेड की और सेकेंडरी ट्रेड की। ये इसकी तो बात ही अलग है, क्योंकि ये क्या है, ये रेयर है, ये बहुत रेयर ट्रेड्स है, ये बहुत रेयर है, ठीक है। ये हर इंसान के नहीं, ये बहुत रेयर ट्रेड्स है, ठीक है। लोग जो है इसकी वजह से जो है वो जाने जाते हैं, वो फेमस हो जाते हैं, इसकी बेस पे जो वो लोग फेमस हो जाते हैं, ये तो एक अलग ट्रेड है।
اب یہ جو ہماری پرسنالٹی جس سے بنتی ہے نا وہ یہ ٹریٹ ہے اصل میں سینٹرل ٹریٹ. ہم کہتے ہیں فلانی کی پرسنالٹی جو ہے وہ ایسی ہے کہ وہ جلدی غصہ کر لیتا ہے, فلانا جو ہے وہ غصہ نہیں کرتا, فلانا جو ہے وہ لائق ہے, فلانا جو ہے وہ نالائق ہے, ٹھیک ہے, اس طرح کی ساری چیزیں. یہ کیا ہے, یہ اصل میں سینٹرل ٹریٹس ہیں. یہ جو سیکنڈری ٹریٹس ہیں نا یہ اسپیسیفک سچویشن کے اندر ہے. یہ جو سیکنڈری ٹریٹس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ اسپیسیفک سچویشن کے اندر ہے, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آپ جا رہے ہو, ٹھیک ہے, آپ لوگ ہم لوگ جب روڈ پہ جاتے ہیں نا تو بہت سارے لوگ آپ کو ملتے ہیں, کبھی کبھار ٹریفک جو ہے وہ جیم ہو جاتا ہے. اب اس ٹریفک میں ہزاروں لوگ کھڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ لوگ جو ہے وہ بالکل سکون سے کھڑے ہوں گے, کچھ لوگ جو ہے وہ بار بار ہارن بجائیں گے, بار بار ہارن بجائیں گے, بار بار ہارن بجائیں گے. اسے پتہ ہے کہ آگے جو ہے وہ راستہ بلاک ہے, پھر بھی وہ ہارن بجا رہے ہیں. یہ کیا ہے, یہ سیکنڈری ٹریٹ ہے کہ ایک بندہ اسپیسیفک سچویشن کے اندر کس طرح بیہیو کر رہا ہے, ایک بندہ اسٹریسفل سچویشن میں کس طرح بیہیو کر رہا ہے, ایک بندہ جو ہے وہ خوشی کے موقع پہ کیا کر رہا ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو خوشی کے موقع جو ہے وہ کبھی ڈانس کر لیتے ہیں, کچھ بندے جو ہے کچھ لوگ روتے ہیں, زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں. تو جو چیزیں کسی اسپیسیفک سچویشن کے ساتھ منسلک ہونا وہ ہماری سیکنڈری ٹریٹس ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ آتے ہیں, ٹھیک ہے, رات کو وہ ٹریول کرتے ہیں, یہاں پہ سگنل جو ہے وہ بند ہے, ٹھیک ہے, سگنل جو ہے وہ ریڈ ہے, سگنل جو ہے وہ ریڈ ہے, نہ یہاں پہ کوئی پولیس ہے, نہ یہاں پہ کوئی گاڑی ہے, ٹھیک ہے, وہ آ جائے گا یہاں پہ جو ہے وہ رک جائے گا, ٹھیک ہے, اور جیسے یہ سگنل جو ہے یہ گرین ہو جائے گا پھر جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا. اب یہ ان کا ٹریڈ بن چکا ہے, یہ ان کی سیکنڈری ٹریڈس ہے. اسی سچویشن میں جب یہ سچویشن ان کے لیے کیا ہے کہ جب ٹریفک لائٹ سے وہ ریڈ ہوگا ہم نے رکنا ہے. اب چاہے ادھر کوئی ہے یا نہیں ہے, ادھر پولیس ہے یا نہیں ہے, ادھر کوئی اور گاڑی ہے یا نہیں ہے, ادھر ادھر سے گاڑی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی, یہ اس کا ٹریڈ بن چکا ہے, اس کی عادت بن چکی ہے کہ اس نے اسی جگہ پہ آ کے جب سگنل ریڈ ہوگا اس نے رکنا ہے. تو یہ کیا ہے, اسی اسپیسیفک سچویشن میں وہ بہیو اس طرح کر رہا ہے. تو یہ ہماری کیا سیکنڈری ٹریٹس ہے. سیکنڈری ٹریٹس کا مطلب ہے کسی اسپیسیفک سچویشن کے ساتھ جو منسلک ٹریٹس ہوتی ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, وہ سیکنڈری ٹریٹس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یہاں تک کوئی کوشچن؟ یہاں تک کسی بچے کا کوئی کوشچن ہے تو پوچھو. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, سگنل ریڈ ہے, اس کو پتہ ہے کہ راستہ بند ہے, پھر بھی وہ ہارن بجا رہی ہے, پھر وہ گالیاں گلوچ کر رہی ہے, پھر بھی وہ کہہ رہی ہے, کبھی ایک کو گالیاں دے گا, کبھی دوسرے کو گالیاں دے گا, کبھی کہے گا یار لوگ آگے نہیں جا رہے, کبھی گاڑی کو گالیاں دے گا. ٹھیک ہے, یہ لوگوں کا ٹریڈ بن چکا ہے. یہ سیکنڈری ٹریٹس ہیں. انہیں اسپیسیفک سچویشن میں وہ جب بھی اس کے اوپر اس طرح کا سچویشن آئے گا وہ وہی بہیو کرے گا, اسی طرح سیم بہیویئر شو کرے گا. یہ ہماری کیا, یہ ہماری سیکنڈری ٹریٹس ہے جو کہ اسپیسیفک سچویشن کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں تک کسی بچے کا کوئی کوشچن تو پوچھو. نیکسٹ پہ ہم کیٹل کے پرسنالٹی ٹریٹس جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں. کیٹل کی میرے حساب سے کل پڑھ لیں گے, جتنا آج پڑھ لیا آئی تھنک کافی ہے. اس میں کسی کا کوئی کوشچن تو پوچھو. یہاں تک کسی بھی بچے کا کوئی بھی کوشچن ہو تو پوچھو. ٹھیک ہے, تب تک میں آپ لوگ کی اٹینڈنس بات کرتا ہوں. آپ جس کا جو کوشچن ہے وہ ڈراپ کر لوں, میں اس کو آنسر کر لوں گا. ٹھیک ہے, اگر کسی کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو, ٹھیک ہے, وہ بھی بول سکتا ہے. ٹھیک ہے, میں ریپیٹ کر لوں گا, اس کے لیے کوئی ایشو نہیں. ٹھیک ہے,
ओके स्टूडेंट्स, जिसको जिस चीज़ की समझ नहीं आती, ठीक है, मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ, ठीक है, कि जिसको जिस चीज़ की समझ नहीं आती या जो चीज़ मिस हो रही होती है, ठीक है, आप लोग जो है वो पूछा करो, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन में रहना जो है वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। सो चीज़ें जो है वो हमेशा अपनी सारी चीज़ें जो है, अपने सारे पॉइंट्स, अपने सारी क्वेरीज जो है वो क्लियर किया करो, ठीक है, ताकि बाद में इशू ना हो, ठीक है। अब मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी भी टाइम जो आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि मैं उस टाइम पे आप लोगों को आंसर करूँ, अगर उस टाइम पे ना करूँ, मैं नेक्स्ट टाइम करूँगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग पूछो ना। आप लोगों को मस्ट पूछना है। आप लोगों को जब भी कोई क्वेश्चन हो, आप लोग उसी टाइम मुझे रोक के जो है वो पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, सो ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।